نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آج جس عنوان پر محترم بھائیو گفتگو کرنے دا دل کر رہا ہے وہ ہے ماں کی خدمت کرنے سے کیا مقام مل سکتا ہے۔ ماں کی خدمت کرنے سے جنہوں نے ماں کی خدمت کی صحابہ کرام میں سے ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کامیابیاں کامرانیاں عطا فرمائی۔ سامعین کرام، آج کے دور میں پرفتن دور میں ایک ہماری فتنوں میں نے مت ماری ہوئی ہے، اور دوسرا ہمارا اخلاق تو بالکل گھر والوں کے ساتھ صحیح نہیں ہے، بہترین نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں ہماری زبان سے، ہمارے اخلاق سے ہمارے والدین بھی خوش نہیں ہیں۔ ہم والدین سے بھی سیدھے منہ سے بات نہیں کرتے، والدین سے بھی صحیح طریقے بات نہیں کرتے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ أُفٍّ لَكُمَا، جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا، حکم دے دیا کہ میرے علاوہ کسی دوسرے کو الہ نہ بناؤ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے بعد فوری والدین کا مقام، والدین کی عزت، اور والدین کو اف تک بھی نہ کہیں، اللہ تعالیٰ اف تک بھی نہ کہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے بارے میں اور دوسرے مقام پر اللہ اپنے بعد پھر والدین کے بارے میں کہہ رہا ہے، اس کو آپ نے اف تک بھی نہیں کہنا۔ نظریں اٹھانے تو دور کی بات ہے، ان کو اونچی آواز میں بات کرنا تو دور کی بات ہے، وہ زیادتی بھی کر رہے ہیں نا، آپ نے اف تک نہیں کہنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا، لیکن انہوں نے اف تک بھی نہ کہا، آنکھ بھی نہ اٹھائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے اس کو گھر سے نکال دیا، لیکن پھر بھی کیا کہتے جا رہے ہیں، ابا جان میں آپ کے لیے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ سے، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بھوک کی وجہ سے مٹی میں نیچے گر جاتے تھے، مسجد نبوی میں گر جاتے تھے۔ کیوں؟ کھانا نہیں کھاتے تھے، اتنا وسائل نہیں تھے، اتنے حالات نہیں تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی کہ جو والد حدیثیں سننے کی ان کو اتنی چاہتی، وہ باہر بھی نہیں جاتے تھے کمانے کے لیے کہ کوئی راہ چلتا ساتھی آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھے تو مجھ سے کوئی حدیث نہ رہ جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ایک بار حدیث سن لی، جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، ماں کی خدمت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہاتھ وافر مقدار اللہ تعالیٰ انہوں مالا مال کر دینا، اللہ تعالیٰ انہوں عزتاں دینا، اللہ تعالیٰ انہوں حدیث جس ٹائم سنی وہ کہتا ہے، لوگ میرے جب ماں زندہ تھی فرضی حج رہ گئے، میں حج نہیں کر سکتا، عمرہ نہیں کر سکا، ماں کی خدمت میں لگا رہا، ماں کی خدمت کرتا رہا، ماں کی خدمت اتنی کی، ماں کے میں پیر دباتا تھا تو ماں میرے لیے دعا کرتی تھی، اے اللہ میرے ابو ہریرہ نو مالا مال کر دے، اے ابو ہریرہ نو عزتاں دے دے۔ پھر وہی مکہ کا مدینہ کا گورنر بنا، تو جا رہا تھا بازار سے تو لوگوں نے بلایا، اے ابو ہریرہ کدھر جا رہا ہے؟ ابو ہریرہ تو وہی ابو ہریرہ ہے نا جو مسجد میں نماز پڑھنے آیا تھا تو بھوک کی وجہ سے گر گیا تھا، تو میں نے اٹھایا تھا آپ کو، میں وہی ہوں، تو آپ وہی ابو ہریرہ ہو؟ کہتے ہیں ہاں میں وہی ابو ہریرہ ہوں۔ تو وہ کہنے لگے، کوئی کیسا ایسا عمل کیا، کیسا اس طرح کا کام کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وقت کا گورنر بھی بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے اتنا آپ کو باغ کا مالک بھی بنا دیا، اور اس کے بعد ریشم کا ایک بار لباس استعمال کرتے، ٹیشو استعمال کرتے تو اس کو دوسری بار استعمال نہ کرتے۔ آج ہمارے بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ بھی ریشم کا لباس نہیں اتنا وہ نہیں استعمال کر رہے، آج روزمرہ میں وہ ریشم کا لباس بھی نہیں استعمال ہو رہا، جتنا حضرت ابو ہریرہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزتیں دی تھی، اتنا دولت دی تھی،
اور اس کے بعد ماں کی خدمت سے صرف وہ کہتا ہے میں ماں کی خدمت کرتا رہا، میری ماں مجھے دعا دیتی تھی، اللہ تعالیٰ نے آج مجھے وقت کا گورنر بھی بنا دیا اور باغ کا مالک بھی بنا دیا۔ اسی طرح یہیں پر اختتام کرتے ہیں آج والدین کی۔ ہم کو بھی چاہیے، اگر والدین سے اونچ نیچ ہو جاتی ہے، یہی والدین ہے، پھر بھی ہمیں کھلاتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور سہارا کون بنتے ہیں؟ والدین کے علاوہ کوئی صحیح سہارا دینے والا نہیں ہے، کوئی ہمدرد نہیں ہے۔ والدین وہ ہستی ہیں، وہ باپ ماں جو ہے نا، ان کی یہ شان ہے، وہ بیٹے کی ترقی سے جلتے نہیں ہے۔ بھائی بھائی سے جل سکتا ہے، بہن بھائی سے جل سکتی ہے ترقی سے، چاچے جو کزن جل سکتے ہیں، لیکن والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا کسی مقام پر پہنچے۔ والدین وہ ہوتے ہیں، والدین اس کو والدین کہتے ہیں، جو وہ اس کو ماں کہتے ہیں، اس کو باپ کہتے ہیں، جو نہ دھوپ دیکھتا ہے نہ سردی دیکھتا ہے، آپ کے لیے صبح کمانے کے لیے جاتا ہے، شام کو گھر واپس آتا ہے، اس کو ماں کہتے ہیں۔ جو گرمیوں میں آگ پر جلتی ہے آپ کا پیٹ بھرنے کے لیے، اس کو ماں کہتے ہیں۔ بچپن میں آپ کو جب بیمار ہو جاتے تھے یا آپ کو دودھ کی ضرورت ہوتی تھی، ساری رات جب بیمار ہوتے تھے، وہ سویا نہیں کرتی تھی، اس کو ماں کہتے ہیں۔ وہ ماں ہے جب آپ کا پیشاب نکل جاتا تھا، پیخانہ کر دیتے تھے، وہ گیلی جگہ پر سو جاتی تھی اور آپ کو سکی جگہ پر سلاتی تھی، اس کو ماں کہتے ہیں۔ ماں کی خدمت کریں، والدین کی بھی خدمت کریں، والدین کے فرما بردار بن جائے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزتیں دے گا اور آخرت میں بھی عزتیں دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض، ماں باپ راضی تو اللہ تعالیٰ راضی۔ والدین کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا، والدین کی نافرمانی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو والدین کا فرما بردار، ماں باپ کا خدمت گزار بنائے۔ یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ اس چینل کے ساتھ کتنی ہو سکے سپورٹ کیا کریں، دوسرے بھائیوں تک، دوسرے دوستوں تک شیئر کیا کریں، کہ وہ ان تک بھی، جو میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہر نصیحت آپ تک پہنچ سکے، آپ بھی اسی طرح دین کا کام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے دین کا کام لیں، آگے شیئر کریں۔ آپ سبسکرائب اگر نہیں کیا ہوا تو کر لیں، کیونکہ آنے والا اچھی نصیحتیں آپ تک پہنچتی رہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔